شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی رمضان کی اپنی توجیہ بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ رمضان سارا مہینہ ہی مبارک ہے. اس کی اگر را کو لیں تو اس کا معنی ہے رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر اس کی میم کو لیں تو میم سے محبت اللہ، یہ اللہ کی محبت والا مہینہ ہے. اگر اس کی ضاد کو لیں تو اس کا معنی ہے زمان اللہ، اللہ کی ضمانت کا مہینہ ہے. اس کی الف کو لیں تو اس کا معنی ہے الفت اللہ، یہ اللہ کی الفت کا مہینہ ہے. اور اگر اس کی نون کو لیں تو اس کا معنی ہے نور اللہ، یہ اللہ کے نور روشنی کا مہینہ ہے. اللہ اکبر. البتہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر اعتبار سے مبارک ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں، جبریل نے بد دعا کی ہے، اللہ جو بندہ، میرے نبی منبر پر کھڑے ہیں، جبریل بد دعا کرے، اللہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے، نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ لے، جو رمضان کی قدر نہ کر پائے، اللہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ اکبر. یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ جہاں پر اس کی قدر کرنے والے کی قدر ہے، وہیں پر اس کی ناقدری کرنے والا دنیا کا ذلیل انسان ہے. الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا. اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک. اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات
سید الانبیاء شافع روز جزا، محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، ہمارے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہمارے قریب تر قریب ہوا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہماری بے حد التجا ہے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کی گھڑیاں نصیب فرما۔ کیوں؟ رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کی التجا خود نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینہ میں دعا کیا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ مجھے رمضان کی گھڑی عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ رمضان اللہ کی زمین پر انسانوں پر میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رمضان، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ عربی مہینوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے ہمارے انگریزی مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، انہی میں سے اس کا نام بھی رمضان عربی مہینوں میں پایا جاتا ہے، اور عربی مہینوں کی تعداد کے اعتبار سے 9ویں ماہ کا نام رمضان ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ رمض محدثین نے، مورخین نے اور لغوی احباب نے اس کا جو معنی کیا، رمض معنی عرب میں کہا جاتا ہے کسی گرم چیز کا تپ جانا، اس کی گرمی کا واضح ہو جانا، اور جب دھوپ کی تپش اپنے جوبن پر ہو تو اس کو رمض کہا جاتا ہے۔ اسی سے رمضان ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ گرمی کی شدت اور تیزی۔ محدثین نے اس کے معنی کے وجہ تسمیہ، جس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ بعض نے کہا جس وقت قدیم زمانہ میں یہ نام منتخب کیے گئے تو رمضان جس ماہ مبارک میں آ رہا تھا وہ مہینہ انتہائی گرمی والا مہینہ ہوا کرتا، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔
لیکن بعض نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ رمضان اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے اس کا نام رکھوایا کہ جیسے گرمی کی وجہ سے، شدت تپش کی وجہ سے ایک لوہار بھٹی کے اندر جب لوہے کو پگھلاتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے پگھل کر اپنی میل کچیل باہر نکال دیتا ہے، ویسے ہی رمضان اسی گرمی سے ہے کہ جب یہ لوگوں کے درمیان آتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے عطا کردہ اعمال کی طرف لے جا کر لوگوں کے گناہوں کو صاف کروا دیتا ہے اور ان کے اعمال نامے درست بنوا دیتا ہے، یعنی ان کے اعمال کے ذریعے ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور ان کے اعمال نامے صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ اور روح المعانی کے اندر اس کا معنی بعض نے بہار کی پہلی بارش بھی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مورخین نے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اعمال کی طرف بڑھتے ہیں، جیسے آسمان سے بارش کے قطرے زمین پر آنے کی وجہ سے بنجر زمین سے انگوریاں پھوٹ پڑتی ہیں، ویسے ہی رمضان کے آنے سے لوگوں کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بھی رمضان کی اپنی توجیہ بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ رمضان سارا مہینہ ہی مبارک ہے، اس کی اگر را کو لیں تو اس کا معنی ہے رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اس کی میم کو لیں تو میم سے محبت اللہ، یہ اللہ کی محبت والا مہینہ ہے۔ اگر اس کی ضاد کو لیں تو اس کا معنی ہے زمان اللہ، اللہ کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ اس کی الف کو لیں تو اس کا معنی ہے الفت اللہ، یہ اللہ کی الفت کا مہینہ ہے۔ اور اگر اس کی نون کو لیں تو اس کا معنی ہے نور اللہ، یہ اللہ کے نور روشنی کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر اعتبار سے مبارک ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ یہ کتنا سعادت والا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قریب لے کر آئے ہیں، کتنا عظیم تر مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں اپنے ارشادات بیان فرمائے، توجہ فرمائیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑی پیاری انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ واللہ اللہ حضرات بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، غور کے ساتھ۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنی شان والا مہینہ ہے، کتنی رفعت والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
اللہ واللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں رمضان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، رمضان کے بارے میں سوال کرتے ہو، رمضان کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہو، رمضان کے مقام کو پہچاننا چاہتے ہو، فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ ایام ہے، رمضان وہ گھڑی ہے، رمضان وہ سعادت والے ایام ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جن مبارک گھڑیوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ کس لیے منتخب کیا؟ ان گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی وہ کلام اتارے جو اللہ کی صفت ہے، جس کو پڑھنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے۔ اللہ واللہ اللہ وہ کتاب قرآن پاک کے نزول کے ایام کا مہینہ ہے۔ اللہ واللہ اللہ حضرات یہ کتنا مبارک مہینہ، اللہ اللہ اگر میں اس مہینے کی مناسبت کے ساتھ قرآن کا ذکر کروں میرا موضوع طویل ہو جائے، البتہ مختصر بات یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ مبارک مہینہ جس مہینہ میں وہ کتاب آئی ہے جو لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اللہ واللہ اللہ دوسرا میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے جانا۔ اللہ واللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آنے سے قبل لوگوں کو اس رمضان کی اہمیت بتلانے کے لیے، اس رمضان کی شان سمجھانے کے لیے، اس رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے نبی پاک لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے، فرمایا کرتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر المبارک، اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے اختتامی ایام ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، اس کے فوراً بعد جو مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس مہینے میں تم داخل ہونے والے ہو، جس ماہ میں تم جانے والے ہو، فرمایا شہر عظیم، لوگوں وہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، وہ بڑا ہی بلند و بالا مہینہ ہے، شہر المبارک، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ کائنات کے لوگوں ایک برکت جس کا اعلان میں کر دوں، ایک برکت جس کا اعلان کوئی اور عالم دین کر دے، ایک برکت جس کے بارے میں کوئی فقیہ بتلا دے، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی گھڑیوں کو بابرکت بیان کیا گیا تو محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شہر مبارک، لوگوں یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، کیوں؟ یہ وہ مہینہ ہے، فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، کائنات کے لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے اندر اللہ رب العالمین اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کائنات کے لوگوں جس وقت اس رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جس وقت اس کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے اس کے دنیا میں آنے کا جو پہلا استقبال کرتے ہیں رمضان کا، اللہ تعالی
सुफिदत शयातीन, रमजान का ये इस्तकबाल है कि शैतानों को बंद कर दिया गया है, शैतानों को जकड़ दिया गया है। व मुरीदतिल जिन, सारे के सारे शयातीन और जिन्नों को जकड़ दिया गया है। क्यों? ये वो चीजें हैं जो लोगों को परेशान करने वाली हैं, जो लोगों को तकलीफ देने वाली हैं, जो लोगों को असियतें देने वाली हैं। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, वो लोगों, ये रमजान का हया मेरे रब ने किया कि जब रमजान का महीना आए मेरे बंदों को ना कोई जिन्न तंग करे, ना कोई शैतान तंग करे। अल्लाह, ये रमजान का एहतमाम नहीं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिन्नों को बंद कर दिया, शैतानों को बंद कर दिया, अपनी उन तमाम मखलूकात को जकड़ दिया जो इंसानों के लिए तकलीफ दा है, जो इंसानों को परेशान करने वाली है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, तमाम वो चीजें बंद कर दी गई। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, फिर फरमाया वगुल्लिकत अबवाबुन नार। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने इन्हीं को बंद नहीं किया बल्कि अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजों को भी बंद कर दिया। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, फलम युफ्तह बाबुम मिनहा, मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कायनात के लोगों, कोई दरवाजा जब अल्लाह ताला रमजान की यकम तारीख लेकर आते हैं, उस तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक जहन्नम का कोई दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, फरमाया वफुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह तबारक व तआला अपने आसमान से दरवाजे खोल देते हैं। आसमान के कौन से दरवाजे? अबवाबुर रहमा, अबवाबुल बरका, अबवाबुर रहमा, कायनात के लोगों, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, वफुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, क्या अजमत है रमजान की, क्या शान है रमजान की, क्या मुकाम है रमजान का। कायनात के लोगों, इंसानों के लिए तकलीफ दा चीजों को बंद कर दिया गया, परेशान कुन चीजों को बंद कर दिया गया। हर वो चीज जो इंसान के लिए तकलीफ दा है वो बंद हो गई, जो इंसान के लिए खुशखबरी है, जो इंसान के लिए नेमत है, जो इंसान पर मेरे रब का एहसान है, जो इंसान के लिए अल्लाह का फजल है, वो सारे का सारा मेरे रब ने लोगों पर कर दिया है। अल्लाह अकबर, तमाम तकलीफ दा चीजें खत्म, तमाम तर अल्लाह की नेमतें आ चुकी हैं। अल्लाह अकबर, कायनात के लोगों, ये प्रोटोकॉल तो शायद किसी वजीर आजम को भी मुयस्सर ना हो जो रमजान के आने से अल्लाह इंसानों को अता फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, कि हर वो चीज जो इंसान को तकलीफ देने वाली खत्म, जो इंसान के लिए फायदा मंद है, इसके लिए निजात का जरिया है, इसके लिए सहूलत का जरिया है, इसके लिए आसानी का जरिया अल्लाह ने वो अता फरमा दी है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वनादा मुनादिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से एक फरिश्ते को भेजते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो फरिश्ता जमीन में आता है, क्या ऐलान करता है? अल्लाह अल्लाह, या बागियल खैरी अक़बिल, या बागियल खैरी अक़बिल व या बाग़िय शर्रि अक़सिर। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, अल्लाह का फरिश्ता, रहमत का फरिश्ता हमारी गलियों में आएगा, हमारे बाजारों में आएगा, हमारे चौकों चुरस्तों पर आएगा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर ने बतला दिया क्या पैगाम देगा। सुनना वो पैगाम, वो जगह जगह खड़ा होकर लोगों को दावत देगा, या बाग़ियल खैरी
یقبل، اے خیر کے متلاشی، اے نجات کے متلاشی، اے برکت کے متلاشی، اے اپنے رزق میں برکت ڈالنے، برکت حاصل کروانے والے انسان، اے اپنی نیکیوں کو بڑھانے والے انسان، اے اپنے عمل کو زیادہ کروانے والے انسان، اقبل، آگے بڑھ، آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، آگے بڑھ، آج تو عمل کے لیے آگے آئے گا، اللہ تیری قدر کیا کریں گے؟ وہ عمل جو عام دنوں میں کیا کرتا، ایک عمل کا بدلہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کا فضل جوش میں ہے، اللہ کا انعام جوش میں ہے، وہ نماز جو عام دنوں میں تو پڑھتا تھا ایک کا ثواب ملتا تھا، آج آجا ایک نیکی کریں گا، میں رب العالمین تجھے ایک نیکی کا بدلہ 70 سے بڑھا کر 700 گنا عطا فرماؤں گا، ایک نفل پڑے گا اس کا ثواب فرض کے برابر عطا کروں گا، ایک فرض پڑے گا اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر عطا کروں گا، عمرہ کرے گا حج کا ثواب عطا کروں گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا میں 70 سے 700 گنا بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر، اقبل، آگے بڑھ، یہ بونس ٹائم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آفر لگا دی گئی ہے، ایک ماہ کا پیکج لگا دیا گیا ہے، آؤ حاصل کرو اللہ کی نعمتیں۔ اللہ 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 کا پیغام ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اللہ اللہ اللہ، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، اللہ اللہ، ساتھ فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے، اے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والے، ساری زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزارنے والے انسان، سن اللہ کا پیغام، اقصر، باز آ جا، باز آ جا، اے گناہوں میں لت پت انسان، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، سارا سال اپنے رب کو ناراض کرنے والے، اقصر، رک جا، رک جا، رک جا، اب گناہ نہ کرنا، اب غلطی نہ کرنا، اللہ اللہ اللہ، آج تو گناہ چھوڑ دے گا، ایک ماہ تو گناہ چھوڑے گا، میرا اللہ اس کے بدلہ میں تجھے دنیا میں عزت بھی عطا کرے گا، اپنے انعام بھی عطا کرے گا، پھر اپنی جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے میرا پیغام ہے، اللہ اللہ، میں پیغام دوں گا رمضان کے حوالہ سے، اللہ اللہ اللہ، او مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، تمہیں خوشی ہو تو سبحان اللہ کرے، خوشی ہے کہ نہیں؟ محبت نہ کو ذرا سبحان اللہ۔ مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، نیکیوں کا نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا، خبردار یاسی ہوشیار ہو جاؤ، حدیث کا ترجمہ، خبردار یاسی ہوشیار ہو جاؤ، روزہ دار مومن تیار ہو جاؤ، خبردار یاسی ہوشیار ہو جاؤ، روزہ دار مومن تیار ہو جاؤ، روزہ دار مومن تیار ہو جاؤ، کہ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا۔
اللہ واللہ اللہ میں قربان جاؤں. آئیے ذرا تیزی وقار. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھنا, اے گناہ کرنے والے رک جا. اللہ واللہ اللہ. حضرات یہ رمضان کا پانا اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے, بڑی سعادت مندی ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ رمضان عطا فرما دے, جنہیں رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب ہو جائیں. اللہ واللہ اللہ میں قربان جاؤں. کیوں؟ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کائنات کے لوگوں, میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس موجود اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دو صحابی, دو بھائی ہیں, دونوں بھائی ہیں. اللہ اللہ اللہ, ایک ہی بار میرے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ واللہ اللہ, اسلام قبول کرنے کا وقت ایک ہی دونوں کا ہے. اللہ واللہ اللہ, ان میں سے ایک ایسا ہے جو بڑا جہاد کا شوق رکھنے والا, اللہ کی راہ میں لڑنے والا, اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا شوق رکھنے والا. اللہ واللہ اللہ, میرے پیغمبر کے صحابی بیان کرتے ہیں, ایک وقت آیا وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے, جہاد کے لیے نکلا گئے. اللہ واللہ اللہ, دوران جنگ شہید ہو گیا. اللہ واللہ اللہ, وہ شہید ہو گیا. اس کا دوسرا بھائی دنیا میں موجود ہے. ایک سال گزرا ہے. ایک سال گزرنے کے بعد یہ دوسرا بھائی اپنی طبی موت فوت ہو گیا. اللہ واللہ اللہ, کوئی جہاد نہیں کیا, شہید نہیں ہوا, اپنی طبی موت فوت ہو گیا. اللہ واللہ اللہ, حضرات توجہ فرمانا, غور کرنا ذرا. میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں, یہ جب فوت ہوا ہے, اللہ واللہ اللہ, فوت ہونے کے بعد مجھے خواب آیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وہ اس کا بھائی جو ایک سال قبل شہید ہوا ہے, اللہ اللہ, یہ فوت ہوا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں, اللہ کی جنت کے اندر جو بعد میں فوت ہونے والا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے, جو پہلے شہید ہونے والا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے. اللہ واللہ اللہ, میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر نبی پاک علیہ السلام کو بتلایا, اللہ کے پیغمبر یہ جو شہید ہوا ہے میں نے دیکھا ہے یہ فوت ہونے والے کے بعد جنت میں جا رہا ہے. اللہ واللہ اللہ, سنو لوگوں میرا پیغام, میں محبت کے ساتھ دعوت دوں گا. رمضان کو عام نہ سمجھ لینا, رمضان کی گھڑیوں کو عام نہ سمجھ لینا. اس رمضان کی سعادت والی گھڑیوں کو ایسے ہی نہ گزار دینا. اللہ واللہ اللہ, یاد رکھو, یاد رکھو, ہمیں اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے, ایک سانس کا بھی پتہ نہیں ہے. وہ سانس جو میرا اندر گیا ہے باہر آئے گا کہ نہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے. اللہ واللہ اللہ, اس لیے جو اللہ نے مہلت دی ہے اس مہلت کو غنیمت جانو. جو اللہ نے موقع دیا ہے اس موقع کو اپنی زندگی نہیں بلکہ اللہ کا انعام جانو. اللہ واللہ اللہ, جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا. اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں میں ایسا جذبہ لے کر کے آؤ. اللہ واللہ اللہ, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے بندے تو کہتا ہے شہید ہونے والا بعد میں جنت میں گیا, فوت ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا. اللہ کے بندے یہ بتا,
یہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا ہے، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، نیکیاں بھی کی ہیں، سب سے بڑی بات دونوں اسلام اکٹھے لے کر آئے تھے، اس نے 1 رمضان اس سے زیادہ گزارا ہے اسلام میں، اس رمضان کی برکت سے میرے رب نے شہید سے پہلے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اگر ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل رہا ہے، اور یار اس رمضان کو یہ نہ سمجھ کہ جیسے یہ مل گیا اور بھی مل جائیں گے، جیسے اب میں زندہ ہوں اگلے رمضان بھی زندہ رہوں گا، جیسے اب میں موجود ہوں آئندہ بھی موجود ہوں گا۔ یار بتا مجھے کتنے ایسے انسان ہوں گے، کتنے ایسے تیرے دوست ہوں گے، کتنے ایسے تیرے رشتہ دار ہوں گے جو تیری عمر نہیں بلکہ تجھ سے بھی چھوٹے ہوں گے، پچھلے رمضان موجود ہوں گے، اس رمضان قبروں میں جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے خیال کر، یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر یقصر، لوگوں خیال کرو، خیال کرو، یہ جو رمضان آ رہا ہے میرے رب کا انعام سمجھ لو اسے، میرے رب کی مہلت سمجھ لو اسے، میرے رب کا احسان سمجھ لو اسے۔ اللہ کی قسم جو حالات ہیں پتہ نہیں اگلا سانس آئے کہ نہ آئے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں یہ رمضان کی سعادت والی گھڑیاں عطا فرما، اللہ ہمیں یہ سعادت والی گھڑیاں عطا فرما۔ اللہ اللہ، کیوں میں بول رہا ہوں لوگوں، کیوں بول رہا ہوں لوگوں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ السلام شعبان کے مہینہ میں روزے سب سے زیادہ رکھا کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اس کے بعد رمضان آنے والا ہے، میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینہ میں صدقہ زیادہ کیا کرتے۔ کیوں کیا کرتے؟ رمضان آنے والا ہے، میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں تم اپنے بزنس میں سیزن سے پہلے سٹاک شروع کرتے ہو، تم اپنے بزنس میں سیزن سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، تم دنیا کے مال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، میرا نبی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ رمضان کے لیے میرے نبی نے تیاریاں کی ہیں، اپنے گھر کو جناب صاف کیا ہے، میرے نبی پاک نے اپنے اعمال کو درست کیا، اپنے اعمال کو تیزی میں لے کر آئے ہیں۔ کیوں زیادہ اعمال کرنے کی عادت پڑ جائے؟ کائنات کے لوگوں میرے اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا، رمضان سے 6 ماہ قبل اللہ سے دعا شروع کر دیا کرتے، اللہ 6 ماہ گزر گئے ہیں رمضان کو، مولا کریم دوبارہ رمضان نصیب فرما، اللہ دوبارہ رمضان نصیب فرما۔ کائنات کے لوگوں ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں نے پڑھا، اللہ اللہ سارا سال حدیث کا درس دینے والے جب رمضان آتا حدیث بھی بند کر کے قرآن کھول لیتے، فرماتے لوگوں یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رحمان کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یا اس مہینے میں مجھے کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہے، میں صرف رمضان کی عبادت کروں گا۔ اللہ اللہ، بڑے بڑے ایسے لوگ، ایک امام ایک جناب تاجر کے بارے میں نے پڑھا، اپنی تجارت کو شعبان کے مہینہ میں بند کر دیا کرتے، کیا
کہتے لوگوں میں سارا سال اللہ کا دیا رزق کھاتا ہوں، ان شعبان کے مہینہ میں تجارت اس لیے بند کر رہا ہوں تاکہ رمضان کے مہینہ میں کاروبار کی فکر نہ ہو، اعمال کی فکر ہو، عمل کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ 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 نے فرمایا لوگو وساریو، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، کائنات کے لوگو یہ نیکیاں نیکیاں ان کی قدر آج نہیں ہے، آج ان کی قدر نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات کے لوگو ایک نیکی کم ہو گئی جس بندے کی، ایک نیکی کم ہو گئی، آج تو ایک نیکی کے بدلے میرا رب 700 دے رہا ہے، 700 تک کا پیکج لگا دیا ہے، کل قیامت کے دن ایک کم ہو گئی، میرے پیغمبر نے فرمایا اس ایک نیکی کے بدلہ میں روز قیامت بندہ زمین و آسمان کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ پوری دنیا کے خزانے مل کر ایک نیکی کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اس لیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، لوگوں آؤ بڑھئے تیار ہو جائیے، اپنے آپ کو مستعد کر لیجئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جبریل نے بد دعا کی ہے، اللہ جو بندہ میرے نبی منبر پر کھڑے ہیں جبریل بد دعا کرے، اللہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بخش نہ لے، جو رمضان کی قدر نہ کر پائے، اللہ ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ جہاں پر اس کی قدر کرنے والے کی قدر ہے وہیں پر اس کی ناقدری کرنے والا دنیا کا ذلیل انسان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی یہ رمضان کی سعادت والی گھڑیوں کی قدر کریں، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو بے باک کریں۔ صحابہ کرام کتنی تیاری کیا کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاں پر اپنے اعمال میں تیزی کیا کرتے، روزے رکھتے، صدقہ کرنے کی عادت ڈالتے، نیکی کرنے کی عادت ڈالتے، وہیں پر ہمارا کتنا فکر ہوتا۔ فرمایا ما کان احدنا یجری علی استقبال الہلال، جس وقت ہم رمضان کے چاند کو دیکھتے، رمضان کے چاند کو دیکھنے سے قبل ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیتے ہم میں سے کسی ایک دوسرے کے درمیان کسی مسلمان کے بارے میں ایک کینہ اور بغض عداوت تک نہ رہ جاتا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے عملوں کو بھی تیز کرتے اور اپنے دلوں کو بھی صاف کرتے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔